اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے۔ میں نے قرآن کا موضوع چنا تھا کہ اللہ کی اہل کتاب کو وارننگ، کہ انہوں نے کس طرح اللہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ چوتھی سورت النساء ہے، اس کی 60 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو زوم کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے، اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور اس پر جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات کے لیے طاغوت کو رجوع کریں، یعنی شیطان کو، حالانکہ انہیں اس کے لیے منع کیا گیا تھا، جبکہ شیطان انہیں بھٹکا کر گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ النساء کی 153 آیت ہے۔ سوال کرتے ہیں اہل کتاب تم سے کہ آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کراؤ، حالانکہ یہ موسیٰ سے یہ سوال کر چکے ہیں اس سے بھی بڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو اللہ دکھاؤ کھلم کھلا، سو آ لیا ان کو کڑکنے ان کے ظلم کے سبب، پھر انہوں نے بچڑے کو بنایا، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں ہو چکی تھیں، لیکن ہم نے پھر بھی معاف کر دیا اس کو بھی، اور موسیٰ کو کھلی سند عطا فرمائی۔ 143 سورہ نساء ہے۔ بے شک ہم نے ہی وہی بھیجی تمہاری طرف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، جیسے بھیجی ہم نے نوح اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد آئے، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد وغیرہ کو، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے دی داؤد کو زبور علیہ السلام۔ 5 نمبر سورہ ہے مائدہ، اس کی 19 نمبر آیت میں فرمایا، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مدت تک سلسلہ نبوت رسالت منقطع ہونے کے بعد۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے حضرت عیسیٰ، ان کو بہت عرصہ گزر چکا تھا، ورنہ ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے نبی کو رسول کو بھیجتے رہتے تھے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ جو تھے، یہ ان کے جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، حجت تھے بنی اسرائیل پر۔ تو پھر کئی دفعہ کئی دفعہ ایک نبی نہیں ہوتا تھا، ایک نبی کے ساتھ دو ایک دوسرا نبی ہوتا تھا، دو تین ہوتے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسماعیل بھی تھے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق بھی تھے، اور لوط بھی تھے، کئی اس کو ان کا کزن کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، بہرحال وہ حضرت لوط بھی تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے، تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کے جو کزن تھے وہ حضرت یحییٰ، جس کو یہ جونس کہتے ہیں عیسائی تو بائبل میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی گیپ کے بعد آئے، 500-600 سال کے بعد، اور آپ اکیلے تھے، آپ کے ساتھ اور کوئی نبی نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کرنا تھا، مہر لگانی تھی۔ یہ آخر نبی آخر الزمان تھے، رحمت للعالمین تھے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، کہ کافی مدت تک سلسلہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، تو یہ ایک بڑی دیر کے بعد ہم نے ان کو رسالت کو، رسول کو بھیجا ہے، جو بیان کرتا ہے، مبادا تم کہو کہ نہیں آیا کہ تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور نہ ڈر سنانے والا، تو تمہارے پاس آ گیا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اچھا دوستو، یہودی جو ہیں وہ آج کل یوٹیوب پہ آ رہی ہیں کلپس، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آنے والا ہے، وہ ہمارا جو ہے پتہ نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ نبی ہے یا رسول ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ بات وہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن وہ مانتے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے علیہ السلام، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ حالانکہ جب عیسیٰ آئے تھے اس زمانے میں، تو ان میں سے کئی یہودی اس لیے ان پہ ایمان لیا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا تورات میں ذکر ہے،
تو جب حضرت عیسیٰ ہے تو انہوں نے ان کو انجیل میں اللہ نے بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ تمہارے بعد آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ بتاتے تھے کہ میرے بعد وہ آئے گا، لیکن یہ یہودی نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں۔ تو حالانکہ واضح طور پہ تورات میں اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو یہ جو ہیں لوگ یہودی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آنے والا ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بدبختوں وہ تو آ چکے ہیں، اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انجیل میں آپ کا نام احمد ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن میں وارننگ دے رہے ہیں، سورہ مائدہ ہی ہے 5ویں نمبر سورہ 44 نمبر آیت میں فرمایا بلا شبہ ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ اچھا، یہ قرآن میں بھی ہے ہدایت اور نور، تو ایک بریلوی فرقے کے عالم مجھ سے لڑ رہے تھے کہ یہاں نور سے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ بابا یہ قرآن کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ تورات اور انجیل کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ ہدایت ہے اور نور ہے، تو وہ چپ ہو گئے، کیونکہ تورات اور انجیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہی نہیں تھا۔ اسی کے مطابق انبیاء جو مسلمان تھے فیصلے کرتے تھے، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء مسلمان تھے، فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ جو یہودی یعنی بن گئے، اور ربی اور درویش اور علماء، یہ اللہ نے مختلف نام عربی میں لیے ہیں، ان کے کئیوں نے کوئی معنی نہیں لکھے ہیں، ترجمہ کیا کئیوں نے کچھ کیا۔ تو جو یہودی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں بن گئے، اور ربی اور درویش، ان کے بڑے عالم کو ربی کہتے ہیں، صوفی علماء، کیونکہ وہ کتاب کے محافظ تھے، اللہ کی کتاب کے، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ سو لوگوں مت ڈرو ان سے، اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو۔ بڑی سخت وارننگ ہے کہ یہودی علماء جو تھے، یہودی جو ربی وغیرہ تھے، وہ اپنے آپ کو کتاب کے محافظ کہتے تھے، لیکن اللہ کی آیات کو توڑ مروڑ دیتے تھے، اور ان کی آیات کو کم قیمت پر بیچ دیتے تھے۔ اور جو لوگ نہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، وہی کافر ہے۔ سورہ مائدہ کی 46 نمبر اگلی آیت ہے، اور بھیجا ہم نے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا اس کا جو اس سے پہلے تورات میں تھا، یعنی انجیل میں بھی دہرائی گئی کافی باتیں جو تورات میں تھیں، اور عطا کی ہم نے اسے انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرتی اس کی جو تورات میں موجود ہے، اور ہدایت اور نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ 47 نمبر، اور حکم ہے اہل کتاب کو، 47 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی ہی، اور حکم ہے اہل کتاب کو کہ فیصلے کریں اس کے مطابق جو نازل کیا اس میں یعنی انجیل میں، اور جو اسی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو نازل کیا گیا، وہی لوگ فاسق ہیں۔ 59 کہو اے اہل کتاب، نہیں انتقام کرتے تھے تم ہم سے مگر اس لیے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل ہوا ہماری طرف، اور جو نازل ہوا اس سے پہلے، اور بلا شبہ تم اکثر فاسق ہو۔ یعنی تورات آئی، تورات میں واضح احکامات تھے، لیکن جو یہودی بن گئے انہوں نے اس کو بدل دیا، توڑ مروڑ دیا، اور اپنی مرضی کے بتانے لگے لوگوں کو۔ پھر جب عیسیٰ آئے تو انجیل دی، انجیل بھی وہی باتیں تصدیق کرتی تھی جو تورات میں تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی توڑ مروڑ کے بدل دیا۔ اب یہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن آیا ہے تو یہ پھر کہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اس پہ ایمان لاؤ جو نازل کیا ہم نے۔ 63 نمبر ہے سورہ مائدہ کی اگلی آیت، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے ربی اور مذہبی رہنما گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے جو ہم نے حرام کیے ہیں۔ حرام دوستو اللہ اور اللہ کا رسول کر سکتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا، کوئی بڑا مولوی نہیں کر سکتا۔ بہت برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو یہ تھا دوستو اگلی قسط اس کے بارے میں کہ جو اہل کتاب سے اللہ نے حجت کی اور ان کو وارننگ دی۔ دیکھتے رہیے میرے چینل ڈاکٹر ابو۔